اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 18۔ بلال اور فضا اپنے ماموں کے گھر پہنچے۔ آج رات وہ لوگ وہاں کھانے پر معطوف تھے۔ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے مگر فضا نے نوٹ کیا سلویٰ ماموں کی بیٹی بلال سے ہی باتوں میں لگی ہوئی تھی اور کافی چہک چہک کر باتیں کر رہی تھی۔ فضا کو آج سلویٰ پہلے سے بہت زیادہ بری لگی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بلال سے ایسے فری ہونے کی کوشش کرتی تھی، یہ الگ بات تھی کہ بلال نے کبھی اس کو لفٹ نہیں کروایا تھا مگر آج فضا کو جس بات پر غصہ آ رہا تھا وہ یہ کہ بلال نہ صرف سلویٰ کی باتوں کا جواب دے رہا تھا بلکہ مسکرا کر خود بھی باتیں کر رہا تھا۔ کسی بات پر تھوڑا بڑا بناؤ ہے تمہارا، کسی کے گھر آئی ہو تو اپنے چہرے کے جوانے تو ٹھیک رکھو، کم از کم اسمائل ہی کر دو۔ بلال نے فضا کو کھولا ہوا منہ دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، کس بات پر اسمائل دوں میں؟ کوئی کامیڈی شو چل رہا ہے یہاں پر؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلال کو جو بھی کچھ چاہیے ہوگا اسے وہ میں دے دوں گی اور اس کی پسند ناپسند کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ۔ فضا مسکراتے ہوئے مگر جانتے والے انداز میں سلویٰ کو دیکھتے ہوئے بولی اور سلویٰ کی بڑھائی ہوئی شامی کباب کی پلیٹ دوسری سائیڈ پر رکھ کر بلال کی پلیٹ دوسری چیزوں سے بھرنے لگی۔ مگر مجھے تو شامی کباب کھانے تھے، بلال ہلکی سی آواز میں منمنایا۔ چپ کر کے جو پلیٹ میں بھرا ہے وہ کھاؤ، اور ٹیبل کے نیچے اپنا سینڈل والا پاؤں بلال کے پاؤں پر زور سے مارتے ہوئے بولی۔ بلال نے نظر اٹھا کر سلویٰ کو دیکھا جس کے تاثرات ایسے تھے کہ ابھی فضا کو کچا چبا جائے گی مگر مجبوری میں صرف مسکرا رہی تھی۔ بلال اپنی پلیٹ کی طرف جھک گیا۔ کیا ہوا آج کھانے میں؟ ممانی نے اتنی بھی مرچیں نہیں ڈالی تھیں جتنی تمہیں لگ رہی تھیں۔ بیڈ روم میں آتے ہی بلال اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے فضا سے بولا، کیا کہا تم نے؟ مجھے مرچیں لگی تھیں؟ بلال مسعود فضا مرچیں لگانے والوں میں سے ہے۔ فضا نے بلال کو گھور کر کہا، بجلیاں گرانا، مرچیں لگانا، ماشاء اللہ سے ساری کوالٹیز ہیں میری بیوی میں۔ بلال نے پرشوق نظروں سے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال تو میرا آگ لگانے کو دل چاہ رہا تھا اس سلویٰ کی بچی کو۔ کس خوشی میں تم سے ایسے مسکرا کر اس چڑیل سے باتیں کیے جا رہے تھے؟ فضا باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے انداز میں بلال سے پوچھنے لگی، کسی کے گھر گئے تھے یار؟ اب تمہاری طرح منہ بنا کر تو بیٹھنے سے رہا، اور سلویٰ بیچاری تو ادب میزبانی نبھا رہی تھی۔ بلال کو فضا کا اس طرح جلنا بہت مزے دے رہا تھا۔ سلویٰ اور بیچاری، ایک نمبر کی چھچوری ہے وہ، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ کھانے کی ڈش بڑھانے کی بجائے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کر دے۔ فضا نے جل کر کہا، اچھا تو اتنی دیر سے تم یہ سوچ کر جل رہی ہو؟ بلال نے فضا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میں تو اپنی جوتی کو بھی نہ جلنے دوں اس چڑیل سے، اور تمہیں
بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور ہٹو۔ فضا بری طرح تپ چکی تھی۔ اس نے بلال کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور اپنی چادر اور تکیہ لے کر صوفے پر چلے گئی۔ شاہ حور نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر زین کو پکارا اور زین وہیں اپنی آنکھوں میں مخصوصی چمک لیے ہوئے مسکرا کر حور کی حیرت زدہ فیس ایکسپریشنز انجوائے کر رہا تھا۔ پری کا شاہ حور کو نرمی سے باہوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، تم شاہ ہو؟ شاہ زین، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں کیوں نہیں پہچانی تمہیں؟ اف، تم پہچانتے تھے نا مجھے؟ پہلے سے جانتے تھے نا؟ پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں آج تک کتنا فضول انسان سمجھتی رہی، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ فضول نکلے۔ حور زین کی باہوں میں نان اسٹاپ بولنا شروع ہو چکی تھی، مگر آخری بات پر الگ ہوتے اس نے ہلکا سا مکہ زین کے سینے پر مارا، جس پر کمرہ زین کے قہقہے سے گونج اٹھا۔ میں نے تو آج یہ بات تمہارے برتھ ڈے پر یہ سوچ کر بتائی کہ تم بدلے میں مجھے ڈھیر سارا پیار کرو گی، مگر تم تو تشدد پر اتر آئی ہو میری ظالم پری۔ زین اپنا سینہ سہلاتے ہوئے بولا، پیار چاہیے تمہیں؟ میں تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں گی۔ تم یہ سوچ رہے تھے؟ اب تک مجھے اتنا ڈھیر سارا پریشان کیا، مجھ پر ڈھیر سارا غصہ کیا، اور تمہیں مجھ سے پیار چاہیے، یہ توقع کر رہے تھے تم؟ حور بیڈ پر پڑا ہوا تکیہ اٹھا کر زین کو مارنے لگی، جسے زین نے پکڑ لیا اور واپس تکیہ بیڈ پر رکھتے ہوئے حور کو اس پر لیٹایا اور اس پر جھکتے ہوئے کہنے لگا، اور جو ڈھیر سارا پیار کیا ہے اس کا کیا؟ زین کے سنجیدگی سے پوچھنے پر حور کی پلکیں ایک دم جھکیں اور لب مسکرائے۔ یہ چہرہ زین کی نظر میں اس دنیا کا سب سے حسین چہرہ تھا۔ مجھے ایک بات ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے، تم واقعی حسین ہو یا صرف شاہ زین کو ہی اتنی حسین لگتی ہو؟ وہ حور کی پلکوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے حور سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کب سے میرے لیے اور اس دل کے لیے اتنی ضروری ہو گئی۔ جب تم سے جدا ہوا تو ایسا کوئی بھی دن نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد میرا اور اماں کا آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ ہم دونوں نے بہت مشکل وقت دیکھا، مگر اپنی پریشانیوں میں الجھ کر بھی ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اور جب اسپتال میں تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے کو تو مجھے یقین نہیں آیا کہ تم میرے سامنے کھڑی ہو۔ میں اس وقت بری طرح شوق کی کیفیت میں تھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ مگر پھر خضر تمہارا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا تو میرے اندر بہت کچھ نوٹ سا گیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا نا میرا انتظار کرنا۔ زین حور کے ہونٹ کے نیچے تل کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہا تھا، اور حور کیا بولتی وہ تو یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا زین اس کا شوہر شاہ ہو سکتا ہے، اس کے بچپن کا دوست، اور اسے
آج اس طرح اپنی محبت کا اس سے آج اس طرح اپنی محبت کا اقرار کرے گا۔ یہ احساس ہی اس کے لیے نیا اور بہت خوشگوار تھا۔ اور فائنلی اس دیو نے اپنی پری کو قید کر لیا، کبھی نہ آزاد کرنے کے لیے۔ سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے آخر میں زین نے شوخ لہجے میں کہا، جس پر حور بھی مسکرا دی۔ اور اب اس پری کو بھی اس دیو سے اور اس کے قید خانے سے محبت ہو گئی ہے، وہ خود بھی کبھی آزاد نہیں ہونا چاہے گی، حور نے بہت آہستہ سے کہا، جس پر زین نے سرشاری سے مسکراتے ہوئے ہلکے سے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکرایا۔ آئی لو یو پری، وہ حور کی گردن پر جھکتا ہوا بول رہا تھا۔ حور زین کی باہوں میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ اس رات کافی دیر تک انہوں نے ڈھیر ساری اپنے بچپن کی باتیں کی اور اس طرح ایک خوبصورت رات کا اختتام ہوا۔ اٹھ جاؤ سویٹ ہارٹ، صبح ہو گئی ہے کب کی۔ زین نے حور کے اوپر سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے کہا، شاہ سونے دو پلیز، بلکہ ایسا کرو تم بھی سو جاؤ۔ حور ابھی تک نیند میں تھی اور نیند میں ہی اس کو بھی مشورہ دیا۔ زین سے شاہ تک کا سفر اس نے کل رات کو ہی طے کر لیا تھا۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، تم یہ بتاؤ تم اٹھ کر ناشتہ کر رہی ہو یا نہیں؟ زین کا لہجہ نرم تھا لیکن وارن کرنے والا تھا۔ حور نے آنکھیں کھولیں۔ شاہ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، حور نے بے چارگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ڈائیلاگز بعد میں بولنا، جلدی سے ناشتے کے لیے ٹیبل پر آؤ، پھر میڈیسنز بھی لینی ہیں تمہیں، وہ ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے مصروف انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیئرنگ تو وہ اس کے لیے پہلے بھی تھا، مگر پریگنینسی کا سن کر وہ مزید بچوں کی طرح اس کی کیئر کرنے لگا تھا۔ ناچار حور کو منہ بناتے ہوئے اٹھنا پڑا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم بلال اور فضا وہ اپنے گھر پر ڈنر کے لیے انوائٹ کر لیں، کھانا باہر سے آرڈر کر لیں گے، کیا خیال ہے تمہارا؟ زین نے چائے کا سپ لیتے ہوئے حور سے مشورہ لینا چاہا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی، خضر کو کیسے منع کرے یا پھر زین کو بتانا ٹھیک رہے گا یا خضر کے بارے میں، مگر پھر وہی مسئلہ، زین کا ری ایکٹ کرے، جو بھی تھا وہ اب بھی زین کے غصے سے ڈرتی تھی۔ شاہ کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں خضر بھائی کو خود ہی فون کر کے منع کر دوں۔ نوک نوک، کہاں گم ہو سویٹ ہارٹ؟ زین نے حور کا ہاتھ تھماتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، ایسے ہی کر لیتے ہیں، حور نے غائب دماغی میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں نکلتا ہوں، آفس لیٹ ہو گیا ہوں آج، تم میڈیسن لے لینا، یاد سے، خیال رکھنا اپنا۔ وہ چائے کا کپ رکھ کر اٹھ کر جانے لگا۔ شاہ، حور نے زین کو پکارا۔ ہاں بولو۔ زین واپس پلٹنا، تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟
حور کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے زین سے پوچھنا ہے یا اسے بتانا ہے۔ کیا بالکل ابھی بھی ثبوت چاہیے؟ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، آفس جاؤ، تم لیٹ ہو رہے ہو۔ حور اس کی آنکھوں سے جھلکتی شرارت دیکھ کر بولی، اوکے، خیال رکھنا اپنا بھی اور اس کا بھی۔ حور کے ماتھے پر وہ اپنے لب پر رکھ کر وہ تینوں آفس کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے کافی پی رہے تھے۔ بلال اس دن کے بعد سے اس موضوع پر زین یا اشر سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ آفس کے کام کے علاوہ وہ ان دونوں سے کوئی خاص بات نہیں کر رہا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی، جسے اشر کی آواز نے توڑا۔ اس دن جو بھی کچھ میں نے اور زین نے کیا وہ تمہارا سوچ کر کیا تھا، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تم فضا بھابھی سے اتنی محبت تو کرتے ہو کہ اگر کبھی تمہیں اس حقیقت کا پتہ بھی چلا کہ ذیشان کو ہمارے کہنے پر فیصل نے اٹھایا ہے تو اس بات کو ریلائز کرو گے۔ ہم نے تمہاری خوشی کی خاطر اپنی دوستی نبھائی، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے واقعی غلط کیا، اشر نے سنجیدگی سے بلال سے کہا۔ کر لی تم نے بکواس، یا اور بھی کچھ کہنا ہے ابھی؟ بلال نے بھی اسی طرح سنجیدگی سے اشر سے پوچھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ، اب مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس بیچارے ذیشان کو۔ زین نے بھی اشر کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آج تم دونوں کا میرے ہاتھوں سے پٹنے کا دل چاہ رہا ہے، جو فضول میں بکواس کیے جا رہے ہو۔ بلال نے اب زین کو دیکھتے ہوئے کہا، او بھائی، تو پھر صاف بتا کب تک یہ روٹھی ہوئی حسیناؤں کی طرح منہ لٹکا کر رہنے کا ارادہ ہے؟ یہاں کوئی منانے والا چکر نہیں ہے، خود ہی انسان بن جا۔ اشر نے ساری اخلاقیات ایک طرف کرتے ہوئے بلال کو اصلیت دکھانے میں دیر نہیں کی، جس پر بلال اشر کو گھورتا رہ گیا، جبکہ زین کی باقاعدہ ہنسی چھوٹ گئی۔ قسم سے 2 دن سے یہ جتنے نخرے دکھا رہا ہے، اتنے نخرے تو میں اپنی بیوی کے برداشت نہ کروں۔ غلط وقت پر اشر کی زبان پھسلی، جسے وہ دانتوں تلے دبا گیا۔ فضول میں نہ بھانک کرو اپنی، کوئی ناراض واراض نہیں ہوں میں تم دونوں سے، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں۔ بائی دا وے، یہ بیوی تمہیں آج کیسے یاد آ گئی، جو ابھی تک تمہاری زندگی میں میری اطلاع کے مطابق آئی تو نہیں ہے؟ بلال نے اشر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل بلال، میں بھی یہی بات پوچھنے والا تھا۔ اچھا سوال کیا ہے، بیوی کا یہاں کیا ذکر ہے؟ سبب تو ایسے کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، یقیناً دال میں کچھ کالا ہے، زین نے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے بلال سے کہا، جس پر اشر کا دل چاہا کہ ایک زوردار مکہ وہ زین کے منہ سے جھڑ دے۔ ارے یار، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، ایسی کوئی بات نہیں، چھوڑو اس ٹاپک کو، چلو واپس۔ کچھ
ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں کل کے پروجیکٹ کے لیے۔ اشر نے جلدی سے بات گھمانی چاہی۔ ہاں، مگر تمہاری زندگی سے امپورٹنٹ تو پروجیکٹ نہیں ہے ہمارا۔ اس کو چھوڑو، مجھے اور بلال کو یہ بتاؤ کہ اکیلے میں کسے خیالوں میں سوچ کر مسکرایا جاتا ہے؟ زین اسے آج کہاں ایسے بخشنے والا تھا؟ اس نے بھرپور خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشر کی ٹانگ کھینچی۔ یار، یہ دیکھ رہا ہے، آج دوسری بار تیرے آگے ہاتھ جوڑے ہیں میرے بھائی۔ مجھ سے آج تک جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دے پلیز۔ اشر نے دونوں ہاتھ زین کے آگے جوڑتے ہوئے بیچارگی سے کہا۔ چلو ابھی نہ سہی، پھر کبھی سہی، معاف کیا آج تو، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشر لمبا سانس کھینچ کر ریلیکس ہوا اور گھور کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس خطرناک آدمی کو دیکھا جو ابھی بھی اشر کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ بلال ان دونوں کی گفتگو کو مذاق سمجھتے ہوئے کافی پینے میں مصروف تھا۔ میسج ٹون بجنے پر زین نے ٹیبل پر پڑا ہوا سیل فون اٹھایا اور میسج دیکھنے لگا۔ حور نے بہت سوچتے ہوئے خضر سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا اور خضر کو فون کر کے منع کرنے کا سوچا۔ ہیلو خضر بھائی، کال ریسیو ہوتے ہی حور نے کہا۔ ہاں بولو حور، پھر تم نہیں آ رہی ہو کیا؟ خضر نے جھڑتے ہوئے حور سے سوال کیا۔ مطلب؟ حور گھبرا گئی کہ خضر کو کیسے پتہ چلا اس نے پروگرام کینسل کرنے کے لیے کال کی ہے۔ مطلب صاف ہے حور، تمہارے اس کنزرویٹو شوہر نے منع کر دیا ہوگا۔ میں خوب جانتا ہوں ایسے انسانوں کی مینٹیلٹی کو۔ نہیں، میں نے یہ بتانے کے لیے آپ کو کال کی تھی کہ میں صحیح 5 بجے آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاؤں گی۔ حور نے خضر کی بات سن کر اس کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں 5 بجے تمہارا ویٹ کروں گا۔ خضر کال ڈسکنیکٹ کر کے مسکرانے لگا۔ حور خضر کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں صحیح وقت پر پہنچ گئی، مگر اب گھر سے نکلنے کے بعد اس کو گلٹ فیل ہو رہا تھا۔ شاید اس نے ٹھیک نہیں کیا، مگر اس نے سوچا آج وہ خضر بھائی سے 2 ٹوک بات کرے گی کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور اسے اپنی زندگی جینے دے۔ حور میں یہاں ہوں۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ خضر کی آواز پر مڑی۔ کیسے ہیں آپ؟ حور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسکراہٹ یا خوشی کی اس کے چہرے پر رمق بھی نہیں تھی۔ یہ چیز خضر نے نوٹ کی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ آؤ بیٹھو۔
خضر نے حیرت سے پوچھنے کے ساتھ ہی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں یہاں پر بیٹھنے نہیں آئی ہوں خضر بھائی، میں صرف آپ کو یہ بتانے آئی ہوں۔ حور پلیز بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں نا۔ حور کی بات مکمل ہونے سے پہلے خضر نے حور کو اپنی مخصوص نم لہجے میں کہا جسے وہ ہمیشہ حور سے بات کیا کرتا تھا۔ ناچار ہی سہی حور کو بیٹھنا پڑا۔ ویک لگ رہی ہو، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ خضر نے حور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہی نظر کا دھوکہ ہوا ہوگا آپ کو، میں بالکل ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے میری۔ حور بس وہاں سے جلدی جانا چاہتی تھی، اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میری نظر تمہارے معاملے میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ خیر، تم کہہ رہے تھے تم ٹھیک کہہ رہی ہوگی۔ خضر نے اس کو جتایا۔ آپ نے مجھے اس طرح کیوں بلایا ہے خضر بھائی؟ وہ جلدی سے کام کی بات کر کے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو جواب دینے کی بجائے ویٹر کو اشارہ کیا جو کہ ریڈ فلاور کا ایک خوبصورت بوکے اور ایک کیک لے کر آیا۔ ہیپی برتھ ڈے حور! خضر مسکرا کر بولا تو حور کو اپنے ایٹیٹیوڈ پر افسوس ہونے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے چھائی ہوئی بیزاری کہیں غائب ہو گئی۔ وہ اس کا کزن تھا جو ہر سال اس کا برتھ ڈے یاد رکھتا تھا، ہمیشہ اس کے کام آتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا۔ آج وہ کیسے اپنی زندگی میں مگن ہو کر اس سے بے رخی برت رہی تھی، اسے مزید شرمندگی نے آ گھیرا۔ آپ کو آج میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ اس نے مسکرا کر خضر سے پوچھا۔ اس سے پہلے کیا کبھی بھولا ہوں؟ خضر نے نائف حور کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ حور نے کیک کاٹا۔ خضر نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا حور کو کھلانے کے لیے آگے بڑھایا۔ حور نے جھکتے ہوئے منہ کھول ہی تھا، آنے والے نے زور سے خضر کا ہاتھ جھٹکا، کیک کا ٹکڑا جھلکتا ہوا دور جا گرا۔ اس سے پہلے حور دیکھتی ایک زوردار چانٹا حور کے منہ پر پڑا جس سے حور کا دماغ گھوم گیا۔ دھندلاہٹ آنکھوں سے کم ہوئی تو سامنے والا چہرہ واضح ہوا جسے دیکھ کر اس کو سانپ سونگھ گیا۔ زین آنکھوں میں بے یقینی لیے حور کو غصے میں گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس سے پہلے خضر زین کی طرف بڑھتا، زین نے خضر کا گریبان پکڑ کر زوردار مکہ خضر کے منہ پر جڑ دیا۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ ویٹر قریب آئے مگر زین کے تیور دیکھ کر وہیں رک گئے۔ یہ تمہارے لیے میری آخری وارننگ ہے، میری بیوی سے دور رہنا تم۔ زین شہادت کی انگلی اٹھائے خضر کو وارن کرتا ہوا حور کی طرف مڑا۔ حور سے اس کو دیکھا، اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے تیز قدم آگے بڑھانے لگا اور حور کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اس کے ساتھ چلنے لگی۔
اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 19۔ زین نے گاڑی کا دروازہ کھول کر حور کو پٹخنے کے انداز میں اندر پھینکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ 15 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کر کے وہ اپارٹمنٹ میں پہنچا۔ دوبارہ حور کا ہاتھ کھینچ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ ہاتھ کی گرفت میں سختی اس قدر تھی کہ حور کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈی ہی نہ ٹوٹ جائے، مگر وہ بنا اف کیے ہوئے اس کے ساتھ چلتی چلی جا رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ بیڈ روم میں لا کر بے دردی سے حور کو بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا۔ حور کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، سارے جسم کا خون خشک ہو چکا تھا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے اس دن تم سے کہ مجھے جھوٹ اور دھوکا پسند نہیں ہے، بولا تھا کہ نہیں؟ زین اس پر جھڑکتا ہوا اس کا منہ پکڑے ہوئے حور سے پوچھ رہا تھا۔ زین کی انگلیاں حور کے گالوں میں بری طرح گڑ رہی تھیں۔ جواب دو! زین بری طرح دھاڑا۔ اس کی آواز پورے فلیٹ میں گونجی۔ حور کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بولا تھا، حور نے کانپتی ہوئی آواز سے جواب دیا۔ تو کیسے دیا تم نے مجھے دھوکا؟ کیوں گئی اس سے ملنے؟ زین نے حور کا منہ جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں گری۔ درد اور خوف سے حور کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہوئیں، مگر جو آنکھیں کھلیں تو حیرت سے وہی ساکت رہ گئیں۔ زین کے ہاتھ میں اس کا بیلٹ تھا۔ آگے کی سوچ سے حور بری طرح کانپ گئی۔ جیسے زین نے بیلٹ والا ہاتھ اٹھایا۔ شاہ پلیز نہیں! حور آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ زین کا بیلٹ والا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ وہ ابھی بھی لب پیچھے ہوئے حور کو زور زور سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زین نے غصے میں بیلٹ کھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ حور اس سے بھی بری طرح ڈر گئی۔ وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے حور کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سے پورے گھر کے در و دیوار کانپ گئے اور حور بھی۔ حور اوندھے منہ ہو کر زور زور سے رونے لگی۔ آہ! جب تک تانیہ بھاگتے ہوئے کے کچن میں پہنچی، فضا زمین بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم اوپر چڑھ کے بے وقوف خاتون؟ یہ اسٹول تو پہلے ہی ماشاءاللہ ہے، اوپر سے تم اس پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فضا کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔
تانیہ میں گری ہوئی ہوں، تم مجھے اٹھانے کے بجائے باتیں سنا رہی ہو۔ اللہ جی، درد ہو رہا ہے مجھے۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ تانیہ نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھانا چاہا۔ آہ! پاؤں پر زور پڑتے ہی فضا کی دوبارہ چیخ نکل گئی۔ شاید پاؤں میں موچ آ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ جیسے تیسے تانیہ فضا کو کمرے میں لے کر آئی اور خود بھی بھانپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلال آفس سے گھر آیا۔ ڈرائنگ روم میں فضا کو صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا ہے، سب خیریت؟ بلال کو تشویش ہوئی۔ آپ کی بیگم اپنے پاؤں پر ظلم ڈھا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور تو باقی سب خیریت ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اب بلال فضا کے قریب بیٹھتے ہوئے فضا سے پوچھ رہا تھا۔ اسٹول پر چڑھی ہوئی تھی، بیلنس نہیں ہو رہا تھا، گر گئی۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے، شاید بہت درد ہو رہا ہے، فضا نے رونی شکل بنا کر بلال کو بتایا۔ کیا ضرورت تھی بیچارے اسٹول پر چڑھنے کی، نازک سا اسٹول، کہاں اس کی اتنی برداشت کہ وہ تمہارا وزن برداشت کرے۔ بلال بات کو مذاق کا رنگ دے کر اس کے پاؤں دیکھنے لگا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے میرے پاؤں پر سے۔ کیا بول رہے ہو تم؟ کیا مجھے کوئی پہلوان سمجھ رکھا ہے تم نے، جو اس طرح بول رہے ہو؟ فضا نے اچھا خاصا برا مناتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری یار، دکھاؤ تو اپنا پاؤں ذرا۔ بلال نے پاؤں چیک کیا تو واقعی ہلکی سوجن تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب روم میں جانے کا وقت آیا، میرے خیال میں بھائی فضا کو یہیں چھوڑ دیں، یہ سیڑھیاں کیسے چلے گی؟ تانیہ نے فضا کے خیال سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی تمہیں، ابو کا خیال رکھو، یہی کافی ہے۔ اپنی بیگم میں خود اٹھا کر لے جاؤں؟ جاؤں گا، ویسے بھی اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ وہ الگ بات تھی، اتنے دنوں میں فضا کے کمرے میں موجودگی کا وہ عادی ہو گیا تھا۔ بے شک وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی، صوفے پر سوتی تھی، مگر بلال کے لیے احساس ہی کافی تھا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے پھر، تانیہ نے ہنسی دبائی، جبکہ فضا نے بلال کو گھور کر دیکھا۔ جیسے ہی بلال نے فضا کو سہارا دے کر اٹھانا چاہا، جان بوجھ کر آنکھیں باہر نکال کر ایسی شکل بنائی جیسے بہت وزنی چیز اٹھا لی ہو، جس پر تانیہ زور سے ہنسنے لگی۔ بلال، اگر اب تم نے بدتمیزی کی نا
تو میں سچ مچ ناراض ہو جاؤں گی تم سے، اور تم اپنے دانت اندر رکھو۔ فضا نے دونوں بہن بھائیوں کو گھر کا میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں، بس مجھے تو اسٹول سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ بلال نے فضا کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ اتارو، ابھی کے ابھی اتارو، کہیں نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ۔ فضا نے برا مناتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، ابھی اتار دوں؟ جیسے ہی بلال نے اپنی گرفت ہلکی سی ڈھیلی چھوڑی، ویسے ہی فضا نے مضبوطی سے بلال کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بلال کو پکڑ لیا۔ تم دنیا کے بدتمیز انسانوں ہو، جس نے سب کا ثبوت آج تم نے بار بار دے رہے ہو۔ شاید تم چاہ رہے ہو کہ میرا دوسرا پاؤں بھی ٹوٹ جائے۔ بلال پر فضا کو سچ مچ غصہ آنے لگا۔ بلال نے فضا کو بیڈ پر آ کر لٹایا۔ جبکہ بدتمیزی تو ابھی تک میں نے شروع بھی نہیں کی تم سے۔ وہ فضا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اور خود بھی بیڈ کے دوسری سائڈ پر آ کے لیٹ گیا۔ دماغ پر چوٹ تو نہیں لگی ہوئی ہے؟ میں صوفے پر لیٹتی ہوں روزانہ۔ فضا نے بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ خالہ خالو نے جب اتنا بڑا بیڈ دیا ہے جس پر ہم دونوں آسانی سے آ سکتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے صوفے پر لیٹنے کی؟ بلال نے پاکٹ سے موبائل اور وائلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے ہو بلال؟ فضا نے گھورتے ہوئے اس سے کہا۔ تو اپنی بیوی سے ہو رہا ہوں نا، پڑوسی کی بیوی سے تو نہیں۔ بلال نے ذرا سا ہاتھ کھینچ کر فضا کو برابر میں لٹایا۔ مجھے یہاں نہیں لیٹنا بلال، فضا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں، بھروسہ نہیں خود پر؟ بلال معصومیت سے بولا۔ کیا فضول بول رہے ہو تم، ایک نمبر کے واہیات انسان ہو تم۔ فضا نے دانت گھس کر کہا۔ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے لیٹ جاؤ، اور اتنا بھی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کل رات 12 بجے وہ کتنی خوشی تھی، زین کے پیار نے، اظہار نے اسے عرش پر بٹھا دیا تھا، اور آج حور اٹھ کر ڈریسر کے پاس گئی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اپنے دائیں گال پر انگلیاں پھیر کے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔
زین کی انگلیوں کے نشان کافی ہلکے ہو چکے تھے، مگر تکلیف اسے پہلے سے بڑھ کر ہو رہی تھی۔ اف، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کیوں چلے گئی میں خضر بھائی کے بلانے پر؟ وہ دوبارہ اس گھڑی کو کوسنے لگی جب اس نے خضر سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا، اور شاہ غصے کے ساتھ ساتھ کتنی نااعتباری تھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے۔ شام والا منظر یاد کر کے اسے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ زین سے وہ اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ جو بھی ہو، غلطی میں نے کی ہے، مجھے خود اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس نے مجھے ماما سے تو ملوا دیا تھا، اور میں نے بھی تو بس یہی چاہا تھا اس سے۔ مجھے خضر بھائی کو فون پر ہی منع کر دینا چاہیے تھا، بھلا ہی وہ کچھ بھی سوچتے رہتے، مگر آج مجھے یوں بیٹھ کر رونا تو نہیں پڑتا۔ حور آنسو صاف کرتے ہوئے روم سے نکلی۔ شاہ کہاں ہوگا؟ مجھے اسے منانا چاہیے، اور وہ مان جائے گا۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ میں معافی مانگوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے کی طرح۔ کبھی کبھی ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے۔ یا حور نے غلط وقت کا انتخاب کیا، یا واقعی آج حور کے برتھ ڈے کا دن اس کے لیے بہت برا ثابت ہونے والا تھا۔ وہ دوسرے روم کی طرف بڑھی جہاں کا دروازہ بند تھا۔ اس روم میں اس کا شاہ موجود تھا۔ شام میں زین آفس کے کیفیٹیریا میں اشر اور بلال کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا، جب اسے موبائل پر ان نون نمبر سے میسج آیا، جس میں ریسٹورنٹ کا ایڈریس تھا۔ یہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز منتظر ہے۔ وہ اجنبی نمبر دیکھ کر اگنور کر دیتا، لیکن اس کے نیچے حور نام دیکھ کر وہ چونک گیا۔ زین نے فوراً اس نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر بند تھا۔ یہ نمبر حور نے کب لیا، اور کیسا سرپرائز؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے حور کے نمبر پر کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر بلال اور اشر کو ضروری کام کہہ کر باہر نکل گیا۔ ریسٹورنٹ پہنچا تو دور سے ہی اسے خضر دکھائی دیا، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں بھری۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، جس کی پشت زین کی طرف تھی، جس کی وجہ سے زین اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ زین نے قدم آگے بڑھائے تو ٹیبل پر پھول اور کیک نظر آئے۔ مزید قدم آگے بڑھا کر
ان لوگوں کی طرف آیا۔ دل میں آیا ہوا وہم جھٹک دیا، مگر وہ حور کو دیکھ کر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی، جسے غصے میں بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ وہ مسکرا کر خضر کے ہاتھ سے شاید کیک کھانے والی تھی۔ یہ دیکھ کر زین کا دل چاہا پورے ریسٹورانٹ میں آگ لگا دے۔ اس نے پاس آ کر خضر کو ہاتھ زور سے جھٹکا۔ اس سے پہلے حور اس کی طرف دیکھتی، اس نے ضبط گھوتے حور کے گال چانٹا مارا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حور اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ چھپ کر خضر سے ملنے گئی، اس شخص سے جس سے زین نے سب سے زیادہ خواہ تھی۔ اس نے خضر پر بھی اپنا غصہ نکالا، مگر خضر سے زیادہ غصہ اسے حور پر تھا۔ غصے میں ہی وہ اسے کھینچتا ہوا کار تک لایا اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر تک پہنچا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اسے یاد تھا صرف یہ کہ وہ خضر کے ساتھ اس کو بتائے بغیر ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کیک کھا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے دماغ نسیں پھٹنے لگیں۔ جب اس نے پلیٹ اٹھا کر مارنے کی نیت سے اوپر ہاتھ کیا تو حور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ حور کو روتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تو وہیں تھم گیا، مگر غصہ ابھی بھی کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیلٹ کو زور سے دیوار پر مار کر باقی کا غصہ دروازے پر نکال کر بیڈ روم سے باہر چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خضر کو لے کر حور پر شک کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حور اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ کسی اننون نمبر سے اس کا میسج آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جان بوجھ کر اس کو یہ منظر دکھایا گیا ہے، مگر اصل غصہ اس کو وہاں حور کی موجودگی پر تھا۔ حور نے آگے قدم بڑھا کر روم کا دروازہ کھولا تو بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی ناک پر گیا۔ پورا روم سگریٹ کی سمیل اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ زین سامنے چیئر پر آنکھیں بند کیے ہوئے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ سامنے رکھا ہوا ایشٹرے ٹرے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے تقریباً بھر چکا تھا۔ حور کو دکھ ہونے لگا۔ شاہ! حور نے ہمت کرتے ہوئے زین کو پکارا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ جاؤ یہاں سے۔ حور کے پکارنے پر زین نے آنکھیں کھول کر حور کو دیکھا اور گھبرا کر کہا، شاہ میری بات سن لو پلیز۔ حور نے ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور ہمت کر کے دوبارہ کہا، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے اس وقت۔ چیخ کر کہتے ہوئے زین نے پاس پڑا ہوا ایش ٹرے کھینچ کر زمین پر
مارا جو چھوٹی چھوٹی کرچیوں میں پورے کمرے میں بکھر گیا۔ ساتھ ہی حور کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ حور اس کے کہنے پر کمرے سے گئی تو نہیں، مگر بے بسی سے وہ بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور زین بھی آنکھوں میں غصہ لیے وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوری کہنے آئی ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دو۔ حور نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے زین کے سامنے آ کر کہا، میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تمہیں کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ زین ایک دم کرسی سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آ کر بولا، شاہ پلیز، میں سوری کر تو رہی ہوں نا تم سے، اس طرح نہیں کرو میرے ساتھ۔ حور نے روتے ہوئے زین کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری یہ معصوم شکل اور آنسوؤں کی برسات میرے غصوں کو کم نہیں کرے گی، مزید بڑھا رہی ہے، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ زین نے حور کے دونوں بازو پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے حور کو خود سے دور کیا۔ حور اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس سے پہلے زین بڑھ کر اس کو دوبارہ تھامتا اور دور جا گری۔ حور! اسماء کی اچانک آنکھ کھلی تو اسے سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے اور سانس لینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ پانی پینے کی نیت سے کچن میں گئی، پانی پر کر پلٹی تو خضر روم کی لائٹ آن تھی، ناک کر کے ہینڈل گھمایا تو لاک نہیں تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ ارے چچی آپ! خیریت ہے؟ خضر نے اسماء کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، ایسے ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو پانی پینے آئی، تمہارے روم کی لائٹ جلتی دیکھی۔ کیا ہوا، سوئی نہیں ہیں آپ ابھی تک؟ اسماء نے خضر سے سوال کیا۔ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، خضر نے بیٹھ کر وان سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نیند نہ آنے کی وجہ تو ہوگی نا؟ اسماء نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کی خواہش کریں، اسے پانے کی مسلسل کوشش کریں، مگر پھر بھی اس کی طلب کے باوجود ہمیں وہ نہ مل سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ خضر غیر ارادی طور پر اسماء سے اپنا آج شیئر کرنے لگا۔ بیٹا، کوئی بھی چیز پسند آ جانا ایک فطری جذبہ ہے، اور پسند آئی چیز
انسان چاہتا ہے اسے دسترس میں ہو، لیکن پھر بھی وہ چیز اگر انسان حاصل نہ کر سکے بیٹا تو کبھی بھی ضد نہیں لگانی چاہیے۔ ضد لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر وہ چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ تمہیں تو صبر کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسما نے اپنی طرف سے اس کو سمجھانا چاہا۔ رات ہو گئی ہے، لائٹ بند کرو تو نیند آئے گی، اب سو جاؤ۔ اسما لائٹ بند کر کے خضر کے روم سے چلی گئی اور خضر اسما کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ خضر کو حور سے شروع سے ہی پسند تھی۔ پسند کب محبت میں بدلی اسے پتہ نہیں چلا۔ جب فاطمہ نے حور کے رشتے کے لیے کہیں اور بات کی تو خضر نے حور کی خواہش ظفر مراد کے سامنے کی۔ حور کو حاصل کرنا اسے آسان لگنے لگا، مگر زین کی شکل میں ایک طوفان اس کی زندگی میں آیا جو اسے حور سے چھین کر لے گیا، مگر اس نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری۔ اس نے حور کا پتہ لگا لیا۔ اس نے کبھی بھی حور کے سامنے اپنے جذبات اظہار نہیں کیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے گمان تھا کہ اپنی محبت سے وہ حور کو حاصل کر لے گا۔ آج اس نے حور کو پانے کی خواہش میں چھوٹی سی بے ایمانی زین کو میسج کر کے کی، مگر ریسٹورنٹ میں جو تماشا ہوا اس کے بعد اس کا مزید دل خراب ہو رہا تھا۔ شازیہ بیٹھی ہوئی تھی، اشر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اور بھائی کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے؟ اشر ماں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، ظاہری بات ہے اکیلے اکیلے ہی سوچوں گی، تمہارے پاس ٹائم کہاں ہے ماں کے لیے؟ شازیہ نے بیٹے کو دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ اب ایسی بات تو نہیں کریں، آپ خود ہی تو کہتی تھیں کہ میچور ہو جاؤں، کب تک بھائی کما کر بھیجتا رہے گا بھلا؟ اوہو، دل پر ہی لے لیا کرو اپنی ماں کی باتیں۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ تانیہ کیسی لگتی ہے تمہیں؟ شازیہ کا ایک دم تانیہ کا نام لینے پر اشر کو جھٹکا لگا۔ تانیہ؟ کون تانیہ؟ اشر نے ماں کے سامنے انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ ارے وہی لڑکی جو تمہارے دوست بلال کی بہن، اس کا پوچھ رہی ہوں۔ اس دن ملاقات ہوئی تھی نا فضا کی شادی میں؟ شازیہ نے اشر کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، وہ تانیہ اچھی لڑکی ہے، کافی ڈیسنٹ سی پرسنالٹی ہے اور کافی پریٹی بھی۔ اشر کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور ساتھ ہی وہ شکر ادا کرنے لگا اسے ممی کو خود سے بتانے کی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ ہاں مجھے بھی اس دن کافی پیاری لگی تھی وہ بچی، سلجھی ہوئی سی لگ رہی تھی، آج کل کی لڑکیوں سے بالکل مختلف۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس کے گھر پر رشتہ لے کر جایا جائے، یہ اشر کے ساتھ کافی پیاری لگے گی۔
میرے فرماندار بیٹے کے لیے ایسی ہی کوئی لڑکی ہونا چاہیے۔ شازیہ نے اشر سے رائے لینا چاہی۔ کیا یشو بھائی کے ساتھ تانیہ؟ دوسرا جھٹکا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک